الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے وہ نقطے پیش کرتے ہیں جو نہ صرف علم بڑھاتے ہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور ایمان افروز ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے فضلات کی پاکی کا مسئلہ، یعنی کیا انبیاء علیہم السلام کے جسم سے نکلنے والی چیزیں بھی پاک ہوتی ہے؟ یہ سوال ایسا ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایمان، ادب اور نبوت کی عظمت کے گہرے مفاہیم چھپے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کے اخیر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ آج ہم سیکھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کے وجود مبارک کی طہارت کس درجے کی ہے اور کیوں ان کی ہر چیز امت کے لیے باعث برکت سمجھی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے فضلات کی پاکی کا مسئلہ۔ سوال: ہماری مسجد میں گزشتہ جمعہ میں ایک خطیب صاحب نے اپنے وعظ میں یہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب کر کے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو باہر پھینک آؤ۔ ان صحابی نے باہر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے جذبے میں وہ پیشاب پی لیا۔ اس کے بعد تمام زندگی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے فرمایا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا، اس میں عام انسانوں کی طرح ناپاکی یا بدبو نہ تھی، لہذا صحابی کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ خطیب صاحب کے اس بیان پر مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اکثر لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ واقعہ سند سے خالی ہے، ایسے خطیب کی امامت جائز نہیں جو خلاف سند واقعات بیان کر کے غیر مسلموں کو اسلام پر تنقید کا موقع دے۔ لوگوں کے اعتراضات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، ایسا کوئی واقعہ مستند کتب میں نہیں ملتا۔ نمبر 2، اگر ایسا ہوا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت کی کوئی خصوصیت نہ تھی اور وہ مکمل نوری تھے۔ نمبر 3، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پیشاب پھینکنے کا حکم دیا تھا تو صحابی کے لیے حکم زیادہ اہمیت رکھتا تھا یا محبت کے جذبات؟ نمبر 4، دوسرے مذاہب کے لوگوں پر پیشاب پینے کا اعتراض کیوں کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کے اوتاروں میں بھی ایسے ہی کچھ صفات تھے وغیرہ وغیرہ؟ مولانا صاحب، آپ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالا گوارا کریں گے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو سکے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے اور پیشاب والا معاملہ انسان کی نظر میں خلاف فطرت ہے۔ ہم اپنے مذہب کی اشاعت میں غیر مسلموں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے 4 اعتراض جو آپ نے نقل کیے ہیں، ان میں پہلا اعتراض اصل ہے، یعنی یہ کہ یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں۔ دوسرے سوالات سب اس کی فرع ہے، کیونکہ اگر کوئی واقعہ ہی ایسا نہ ہو تو پھر یہ سوالات متوجہ نہیں ہوتے۔ اس واقعے کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہونا ضعف ایمان، ضعف محبت اور ضعف علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ محبت میں سوالات پیدا نہیں ہوا کرتے، اور اگر صحیح علم ہوتا تو یہ توجیہ کر سکتے تھے کہ ممکن ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو کہ آپ کے فضلات کا نجس نہ ہونا عام انسانوں سے آپ کی امتیازی خصوصیت کی دلیل ہے۔ یہ دوسرے سوال کی توجیہ ہو سکتی تھی۔ تیسرے سوال کی توجیہ یہ ہو سکتی تھی کہ کبھی کبھی جذبہ محبت غالب آ جاتا ہے اور آدمی اس میں معذور سمجھا جاتا ہے، جیسا صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ میں آپ کے نام پاک کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ بات انہوں نے حکم صریح کے مقابلے میں غلبہ محبت کی وجہ سے فرمائی تھی، اس لیے اس پر ان کو کوئی عتاب نہیں فرمایا گیا۔ چوتھے سوال کی یہ توجیہ ہو سکتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیشاب نوشی کا حکم فرمایا نہ اس کا قانون بنایا، البتہ ایک مغلوب المحبت کو معذور سمجھا۔ اب عام لوگوں کے پیشاب پینے کا جواز اس سے کیسے نکل آیا؟ الغرض ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ یہ واقعہ ہے بھی یا نہیں،
پھر یہ معلوم کیا جاتا کہ کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا بھی وہی حکم ہے جو ہم ایسے ناپاک لوگوں کے بول و براز کا ہے، یا اس سلسلے میں آپ کی کچھ خصوصیات بھی ہے؟ اس بارے میں علماء ربانی کی تحقیق کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اکابر متبعین کیا فرماتے ہیں؟ پھر یہ معلوم کیا جاتا کہ ایک حکم سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، یا بعض اوقات موقع و محل کی خصوصیت سے حکم مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ جن مولانا صاحب نے ناواقف اور بے سمجھ عوام کے سامنے بغیر تشریح کے یہ واقعہ بیان کر دیا، انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور جنہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور مسئلے کی نوعیت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، انہوں نے بھی کچھ فہم و دانش کا ثبوت نہیں دیا۔ واللہ اعلم۔ سائل کا دوسرا خط: محترم، میرے مکتوب کا جواب تو موصول ہو گیا، لیکن نامکمل سا ظاہر ہو رہا ہے۔ اصل سوال کا جواب اپنی جگہ قائم ہے، یعنی جو واقعہ محترم خطیب صاحب نے بیان کیا تھا، اس کا حوالہ کسی مستند راوی یا کتاب کا درکار تھا۔ میں نے چند معترضین کو آپ کا جواب دکھایا تو وہی سوال کیا گیا کہ اس کتاب اور مصنف کا نام بتایا جائے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی جلسے میں مولانا محمد شفیع اوکاڑوی نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا، لیکن جب ان سے اس کی سند مانگی گئی تو وہ بھی نہ دے سکے، بلکہ سند مانگنے والے پر ایمان کی کمزوری کا فتویٰ صادر کر کے لعنت و ملامت کرنے لگے، جیسے کہ آپ نے اپنے جواب میں فرمایا۔ یعنی اس واقعے کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہونا ضعف ایمان، ضعف محبت اور ضعف علم کی وجہ سے ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جو عالم یا خطیب کوئی بھی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بغیر کسی حوالے کے بیان کر دے، اس کو صدق دل سے تسلیم کر لیا جائے، ورنہ ضعف ایمان کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اس طرح تو کچھ علماء، جن کو ہم علماء سو ہی کہہ سکتے ہیں، بہت سے اپنے مطلب کے واقعان بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو بھی تسلیم کریں گے کہ علماء سو جو بظاہر عالم ہی ہوتے ہیں، وہ عام آدمی شناخت نہیں کر سکتا۔ اس کی پکڑ تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ واقعات کے ساتھ مستند حوالہ بھی دے۔ ہمیں یہ تسلیم ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور بشر میں افضل تر ہے۔ ان کے ساتھ خصوصیات بھی تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آج کا دور مادیت اور سائنس کا دور ہے۔ عوام کی اکثریت خاص طور پر مغربی افکار سے متاثر ہے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، لہٰذا اگر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دے سکے تو لوگوں کی تسلی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اس واقعے کا ذکر جس کتاب میں ہے اس کا اور اس کے مصنف کا نام۔ نمبر 2، صحابی مذکور کے عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ نمبر 3، دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر واقعے کے اثرات، جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز نہ صرف پاک ہے بلکہ خوشبو کے حامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور وضو کے پانی کو بھی اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ جواب: میری گزشتہ تحریر کا خلاصہ یہ تھا کہ اول تو معلوم کیا جائے کہ یہ واقعہ کسی مستند کتاب میں موجود ہے یا نہیں، دوم یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں اہل علم و اکابر ائمہ دین کی تحقیق کیا ہے۔ ان دو باتوں کی تحقیق کے بعد جو شبہات پیش آ سکتے ہیں ان کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اب ان دونوں نقطوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ امر اول یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی مستند کتاب میں ہے یا نہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات جمع کی گئی ہے۔ اس کی دوسری جلد کے صفحہ 252 کا فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں، جس کا عنوان ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہے۔ ان میں سے 2 احادیث جن کو میں نے نشان زد کر دیا ہے کو مع ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ ترجمہ: ابو یعلا، حاکم، دارقطنی، طبرانی
اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت مٹی کے پکے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا، پس میں رات کو اٹھی، مجھے پیاس تھی، میں نے وہ پیالہ پی لیا، صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تجھے پیٹ کی تکلیف کبھی نہ ہوگی۔ اور ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ آج کے بعد تم پیٹ کی تکلیف کی شکایت نہ کرو گی۔ نمبر 2، ترجمہ۔ طبرانی اور بہقی نے بسند صحیح حکیمہ بنت امیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لکڑی کا ایک پیالہ رکھا رہتا تھا جس میں شب کو گاہ و بے گاہ پیشاب کر لیا کرتے تھے اور اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ صبح اٹھے، اس کو تلاش کیا تو وہاں نہیں ملا، اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ اس کو برا نامی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ نے نوش کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آگ سے بچاؤ کے لیے حصار بنا لیا۔ یہ دونوں روایتیں مستند ہے اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے اور اکابر امت نے ان واقعات کو بلا نکیر نقل کیا ہے اور انہیں خصائص نبوی میں شمار کیا ہے۔ امر دوم، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں اکابر امت کی تحقیق۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری باب الماء الذی یعصر به شعر الانسان جلد 1 صفحہ 272 مطبوعہ لاہور میں لکھتے ہیں، ترجمہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حد کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے، بس بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جو اس کے خلاف پایا جاتا ہے وہ لائق التفات نہیں، کیونکہ ان کے ائمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی پر معاملہ آن ٹھہرا ہے۔ نمبر 1، حافظ بدر الدین رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 35 مطبوعہ دارالفکر بیروت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور شافعیہ میں سے جو لوگ اس کے خلاف کے قائل ہیں ان پر بلیغ رد کیا ہے، اور جلد 2 صفحہ 79 میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ نمبر 2، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب جلد 1 صفحہ 233 میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کر کے طہارت کے قول کو مرجحہ قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ترجمہ۔ عورت کے پیشاب پینے کا واقعہ صحیح ہے، امام دارقطنی نے اس کو روایت کر کے صحیح کیا ہے اور یہ حدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رد المختار جلد 1 صفحہ 318 مطبوعہ کراچی، ترجمہ۔ بعض ائمہ شافعیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے، جیسا کہ مواہب الدنیا میں علامہ عینی رحمہ اللہ کی شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔ نمبر 4، ملا علی قاری رحمہ اللہ جمع الوسائل شرح الشمائل جلد 2 صفحہ 2 مطبوعہ مصر 1317 ہجری میں اس پر طویل کلام کے بعد لکھتے ہیں، ترجمہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ متقدمین کی ایک جماعت اور دیگر حضرات نے احادیث سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے۔ متاخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی یہی مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل بکثرت ہے اور ائمہ نے اس کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ امام العصر مولانا محمد انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، فیض الباری جلد 1 صفحہ 250، ترجمہ۔ فضلات انبیاء کی طہارت کا مسئلہ مذاہب اربعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، معارف السنن جلد 1 صفحہ 98، ترجمہ۔ مذاہب اربعہ کے حضرات نے فضلات انبیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔ الحمدللہ ان دونوں نقطوں کی وضاحت تو بقدری ضرورت ہو چکی، یہ واقعہ مستند ہے اور مذاہب اربعہ کے ائمہ فقہا نے ان احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے فضلات انبیاء علیہ السلام کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراض کیا جائے تو اس کو ضعف ایمان ہی کہا جا سکتا ہے۔
اب ایک نکتہ محض تبرعاً دکھتا ہو جس سے یہ مسئلہ قریب الفہم ہو جائے گا۔ حق تعالی شانہ کے اپنی مخلوق میں عجائبات ہے جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے بعض اجسام میں ایسی محیر العقول خصوصیات رکھی ہے جو دوسرے اجسام میں نہیں پائی جاتی، اور ایک کیڑے کے لعاب سے ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی کے فضلات سے شہد جیسی نعمت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی بکری کے خون کو نافہ میں جمع کر کے مشک بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قدرت سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مقدسہ میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہو کہ غذا ان کے ابدان طیبہ میں تحلیل ہونے کے بعد بھی نجس نہ ہو، بلکہ اس سے جو فضلات ان کے ابدان میں پیدا ہو وہ پاک ہو، تو کچھ جائے تعجب نہیں۔ اہل جنت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد ان کو بول و براز کی ضرورت نہ ہوگی، خوشبودار ڈکار سے سب کا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، اور بدن کے فضلات خوشبودار پسینے میں تحلیل ہو جائیں گی۔ جو خصوصیت کے اہل جنت کے اجسام کو وہاں حاصل ہوگی، اگر حق تعالی شانہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے پاک اجسام کو وہ خاصیت دنیا ہی میں عطا کر دے تو بجا ہے۔ پھر جبکہ حدیث میں اس کے دلائل بکثرت موجود ہے، جیسا کہ اوپر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے اجسام کو اپنے اوپر قیاس کر کے ان کا انکار کر دینا یا ان کے تسلیم کرنے میں تعامل کرنا صحیح نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این خرد گردید پلیدی زو جدا، واہ خرد گردید ہما نور خدا۔ آخر میں حضرات علماء کرام اور خطباء اعظام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ایسے امور نہ بیان کرے جو ان کے فہم سے بالاتر ہو۔ واللہ الحمد اولا و آخرہ۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو باطن و ظاہر دونوں اعتبار سے پاکیزہ پیدا فرمایا۔ ایمان والوں کے لیے ان کے ہر عمل، ہر سنت اور ہر اثر میں رحمت ہے۔ اللہم اجعلنا من المحبین لانبیائک وارزقنا ادبا معهم ومع سنتهم، آمین۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے فضلات کی پاکی ان کی نبوت کی دلیلوں میں سے ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ علم و ایمان کے سفر میں شامل رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔